انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کے معاملے میں وہ انتظار ہی نہیں کرتا، کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف تم کہتے ہو مجھے رب پر یقین ہے، دوسری طرف تم کہتے ہو میں دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، لیکن تم صبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ تمہیں صبر ہی کا صلہ تو دیتا ہے، صبر کے بدلے ہی تو معجزے عطا کرتا ہے، لیکن تم صبر نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں تمہیں تھکنا نہیں ہے، تم ٹوٹ جاؤ تب بھی یقین کرو، تم تھک جاؤ تب بھی یقین کرو کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے، وہ تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ سب کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ضبط نہیں کر پاتے۔ دیکھو، رونا بری بات نہیں ہے، ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، ٹوٹتے بھی وہی ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے خود کو تب تک توڑتے رہو جب تک اللہ تک نہ پہنچ جاؤ، اور جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کر سجدے میں رو لیا کرو۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگوانے چلے جایا کرو، اسے بتایا کرو دل نہیں ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں آئے ہیں۔ پیارے اللہ، تمہاری آنکھوں کی یہ ویرانی، تمہارے لبوں کا دعاؤں میں یوں تھر تھرانا، تمہارے زار و قطار بہتے ہوئے اشک بتاتے ہیں کہ تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ جب تمہیں محبتوں کے صلے میں نفرتوں کا جہاں ملے، وہ دیکھتا ہے جب تم دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہو، پھر بھی ان سے نہ کچھ کرنے کا طعنہ ملے، جب تمہاری قربانیوں کو فراموش کر دیا جائے، جب تمہاری چھوٹی سی غلطی کو تمہارے لیے سزا بنا دیا جائے۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں، تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر کیوں خود کو ان فانی خاک کے پتلوں کے لیے اذیت میں مبتلا کرتے ہو؟ کیا اللہ رب العزت کی محبت تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں اللہ رب العزت کے سچے وعدوں پر یقین نہیں، جو ان لوگوں کے وعدوں پر یقین رکھتے ہو، جو اپنے اگلی سانس کے لیے بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں؟ دنیا کی محبت ختم ہونے کے لیے ہی ہے، اور اللہ کی محبت دائمی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے۔ جب اللہ رب العزت تمہیں معاف کرنے والا ہے تو پھر دوسروں کو صفائیاں پیش کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ جب اللہ رب العزت تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اس مطلبی دنیا کی محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور جب اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے تو پھر تنہا ہونے کا ڈر کیسا؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے، تم اذیتوں کی انتہا کو پہنچ جاتے ہو، اور جب تمہیں بار بار دھتکار دیا جاتا ہے، پتہ ہے تب تمہارا رب تم سے کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے
ان سے حساب لینا، اور بے شک اللہ سے بہتر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ وہ جو زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس میں ہے سب کا حساب رکھے ہوئے ہے، وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ شرک سے بھی زیادہ قریب ترین ہے تمہاری محبتوں کا صلہ تو اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے، اور وہ کبھی تمہاری محبتوں اور عقیدتوں کو ضائع کر نہیں جان دیتا۔ آؤ آج بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، آج پھر میں اتنا اداس کہ جی چاہتا ہے کہ میں سجدے سے کبھی سر نہ اٹھاؤں، بس آپ کے پاس رہوں، آپ کو محسوس کروں، آپ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیں۔ میرے اللہ، میں آپ کی ناراضگی کبھی نہیں چاہوں گی، مجھے آپ کی ناراضگی سے خوف آتا ہے۔ اللہ پاک، میں کیسے کوئی غلط قدم اٹھا سکتی ہوں؟ اللہ پاک، آپ تو جانتے ہیں نا میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، سارے اختیارات آپ کے ہیں، میں بہت بے بس ہوں، میری مدد فرما، میرے الجھے ہوئے معاملات کو سنوار دے۔ میرے اللہ، میرے دل کی کیفیت، میرے دکھ درد آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ پاک، میں آپ سے اپنے دل کی خوشیاں مانگتی ہوں۔ کیا اپنے حق میں اپنے دل کی خوشیاں مانگنا گناہ ہوتا ہے؟ اللہ پاک، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے میرے رب ہیں نا، پھر ہم آپ کے بندے آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ لوگ کہتے ہیں جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہی ملتا ہے، لیکن آپ تو نصیب بدلنے پر بھی قادر ہیں نا، پھر میرے نصیب کو بھی بدل دے، مجھے میرے دل کی خوشیاں دے دے، یا میرے دل کو اپنی رضا کے ساتھ پھیر دے۔ میرے اللہ پاک، مجھے ایسے تنہا نہ چھوڑ، میں بہت بے بس ہوں، میری بے بسی پر رحم فرما، مجھے ہمت والا بنا، مجھے حوصلہ دے، مجھے بڑا صبر دے۔ اللہ پاک، میری زندگی میں بہت ویرانی ہے، میری زندگی اور میرے دل میں نور بھر دے، آمین۔ امید کرتی ہوں یہ موٹیویشن ویڈیو میری آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔